إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ پچھلے 2 جمعوں سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور کتنا رحم کرتا ہے، اس ٹاپک پر آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا رحم کرنے والا ہے اور کتنی رحمت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی وہی آیت کریمہ جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی پڑھی تھی، اس سے پہلے بھی پڑھی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں تمہارے پروردگار سے، تمہیں تمہارے کریم رب سے، تمہیں تمہارے پیار کرنے والے رب سے، تمہیں تمہارے رحم کرنے والے رب سے کون سی چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ قرآن کریم کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قرآن کے اندر اس طریقے کے کئی لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تمہارا پروردگار وہ ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الودود اور بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے، بہت زیادہ چاہنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ لوگوں سے پیار کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں یہ غفور، ودود، رؤوف، اس طریقے کے جو الفاظ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارے کے سارے مبالغے کے صیغے ہیں، اور عربی میں مبالغے کے صیغے کو کسی چیز کی جب زیادتی بیان کرنا مقصد ہوتا ہے ایسے وقت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور دوسرا والا یہ کہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، یا وہی آدمی یہ کہے کہ میں پیاسا ہوں، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں بہت زیادہ پیاسا ہوں یا مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے، تو یہ جو بولا ہے دوسرا والا جملہ، اس سے اس کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غفور، ودود، رؤوف اور اس طریقے کے جملے جو استعمال کیے اپنے لیے، یہ مبالغے کے ہیں کہ میں معاف کرنے والا نہیں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، میں پیار کرنے والا نہیں، میں بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں چاہنے والا نہیں، میں بہت زیادہ چاہنے والا ہوں۔ یہ جملے اللہ رب العالمین نے استعمال کیے۔ آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں تو اس کی قدم قدم پر، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ پر اس کا بالکل جیتا جاگتا ایگزامپل آپ کو مل جائے گا۔ آپ اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے اور کتنا زیادہ رحم اس کا آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہماری سانسوں کا چلنا، دلوں کا دھڑکنا، زندگیوں کا چلنا، ہماری تمام چیزوں کا انتظام کرنا، یہ سب اس کی رحم اور اس کی محبت کی نشانی ہے۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے پچھلے ہفتے کچھ حدیثوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائی تھی، آج بھی کچھ باتیں بتا دوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک شریعت نازل کی، ایک دین نازل کیا، ایک اصول اور ایک ضابطہ نازل کیا، اور اس اصول اور اس شریعت کو نازل کرنے میں بھی اللہ رب العالمین نے پھر اپنی رحمت کو غالب رکھا۔ بالکل آسان سی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اپنی بندگی کا اعتراف کرنا ہے۔ کتنی بار کرنا ہے دن بھر میں؟ کم سے کم 5 بار پڑھنا ہے۔ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب یہیں سے دیکھ لیں اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 5 کی جگہ 10 بھی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 15 بھی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 500 بھی کر سکتا تھا کہ 500 بار آپ کو دن بھر میں نماز پڑھنا ہے، یا 100 بار آپ کو دن بھر میں نماز پڑھنا ہے، آپ کو 10 بار دن بھر میں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف 5 ٹائم کا ہمیں حکم دیا ہے، صرف 5 ٹائم نماز پڑھنا۔ یہ اللہ کی پہلی رحمت ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنا۔ اچھا، یہ 5 ٹائم کی جو نماز ہے، اس نماز کے اندر اگر اللہ چاہتا تو ایک نماز میں 100 رکعتیں بھی لگ سکتا تھا کہ آپ کو پڑھنا 5 ٹائم ہے لیکن ہر بار میں 100 رکعتیں پڑھنا ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وہ باقی کے کام اپنے کم کرتا، اور یہ تو 100 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا کتنی بڑی بات تھی، سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور یہی 5 کے بجائے اگر 100 ٹائم رکھ دیا جاتا تو بھی انسان پریشان ہو جاتا۔ کوئی کام نپٹانا ہے اس کو، نماز کا ٹائم آ گیا، کہیں جانا ہے اس کو، نماز کا ٹائم آ گیا، کچھ کام کر رہا ہے وہ، نماز کا ٹائم آ گیا۔ تو پہلی رحمت تو یہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ نمازوں کا ٹائم زیادہ نہیں رکھا، صرف 5۔ دوسری اسی میں ہی دیکھیں آپ، میں نے ایک بار آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجیے۔ اگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کی ایک رحمت کے اندر دوسری رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ کی ایک نعمت کے اندر دوسری نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، درس میں بھی اور خطبوں میں۔ تو پہلی رحمت تو یہ کہ ٹائم کم رکھا، 5 ٹائم کی نماز رکھی۔ پھر اسی کے اندر ایک دوسری رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے
کہ رکعتیں زیادہ نہیں رکھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 100 رکعتیں پڑھنا ہے ایک ٹائم میں، پھر دوسری بار میں پھر 100 رکعتیں پڑھنا ہے. یہ دوسری رحمت ہے، ایک رحمت میں دوسری رحمت. اور اسی کے اندر پھر ایک تیسری رحمت یہ ہے کہ رکعتیں صرف اور صرف 17 ہیں. صرف 17 رکعتیں. 5 ٹائم میں آپ سوچ کر دیکھیں، 17 رکعتیں صرف. فرض کی بات کر رہا ہوں میں، تو سنت اور نفل کی ابھی بات نہیں چل رہی. صرف 17 رکعتیں یہ جو فرض ہے انسان کے اوپر 5 ٹائم میں جو انسان پڑھتا ہے، یہ تیسری رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. رحمت کے اندر رحمت ہے. چوتھی پھر اسی کے اندر ایک اور رحمت دیکھیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو یہ جو 5 ٹائم کی آپ کی نماز ہے اور یہ جو 17 رکعتیں ہیں، اور اگر اس میں سنتیں 12 اور ملا دی جائیں اور ایک وتر ملا دی جائے تو کل ملا کے 30، تو یہ سنتیں آپ کی معاف. یہ اس میں ایک اور رحمت ہے. دوسری اسی کے اندر پھر ایک اور رحمت یہ کہ سنتیں معاف ہے، نماز مسافر آپ ہیں تو جو فرض نمازیں جو آپ کے اوپر 17 تھیں اس کو بھی اللہ نے قصر کر دیا. اس کو بھی قصر کر دیا، یعنی وہ 17 تھیں وہ بھی کم ہو گئیں. سنتیں پہلے سے آپ کے اوپر معاف کر دی گئی تھی. پھر اس میں بھی ایک رحمت اور دیکھیں کہ سنتیں معاف ہیں، فرض نماز قصر ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ مسافر ہیں تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں، ابھی کسی اور نعمت اور رحمت کی بات ہی نہیں چل رہی ہے. پھر ایک رحمت اس کے اندر یہ چھپی ہوئی کہ اگر آپ مسافر ہیں تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لیں. یہ آپ کے لیے ایک اور چھوٹ ہے. اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لیں، ایک اور رحمت. یہاں تک کہ اگر آپ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھ لیں، اشارے کے ذریعے نماز پڑھ لیں. یہ ایک اور رحمت. یعنی آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اللہ کی رحمتوں سے گھرے ہیں. چاروں طرف آپ کے اللہ کی رحمت ہی رحمت. میں نے آپ کو پہلے خطبے میں جب اس تعلق سے میں نے بولنا شروع کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کتب ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے. آپ زکوٰۃ لے لیں، روزہ لے لیں، نماز لے لیں، اس کے علاوہ جتنے اگزامپل لینا چاہیں آپ کو ملتی چلی جائے گی، آپ کو دکھتی چلی جائے گی رحمت اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اللہ اتنا زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور اتنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. کوئی مشکل چیزیں نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انسانوں کو. کوئی مشکل کام نہیں بتایا اللہ تعالیٰ کو وہ کر نہیں سکتا. اللہ خود کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں. پھر ایک اور جگہ کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اتنے کام کر سکتے. یہ سب اللہ کی رحمت ہے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کتنی زبردست. اور سے سنیے، من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو اپنے بستر پہ آ کے لیٹا وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، اور اس نے رات میں لیٹتے وقت سوتے وقت یہ نیت کر لی. کیا نیت کر لی؟ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ أَن يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے وقت میں ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں گے، یعنی تہجد ادا کریں گے. رات میں سو رہا ہے، نیت کر کے سو رہا ہے. آنکھ کھلے گی، رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه، حدیث کے اندر آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن رات میں وہ سوتا رہ گیا، اس کی نیند اس کے اوپر غالب آ گئی، اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، نماز کے لیے وہ اٹھ نہیں سکا. فغلبته عينه حتى يصبح، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. صبح کا وقت مطلب فجر کی ٹائم تو اس کی آنکھ کھلی، اذان کی آواز سن کر، الارم کی آواز سن کر، یا ویسے جیسے بھی اس کی آنکھ کھلی. اللہ کی رحمت دیکھو، فرمایا کتب لہ ما نویٰ،
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دو۔ یہ تو سو رہا تھا لیکن نیت کر کے سویا تھا کہ رات میں آنکھ کھلے گی تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کتب لہ ما نویٰ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دو، کیونکہ یہ نیت کر کے سویا تھا، اٹھ نہیں سکا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نیت کر کے سویا تھا کہ اگر آنکھ کھلے گی تو نماز پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے پر بھی صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھوا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے یہ کہ ایک آدمی سوئی بھی اور نامہ اعمال کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آگے پیارے نبی فرماتے ہیں وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، اور یہ جو رات بھر سوتا رہا، یہ نیند جو اس کو آئی اور یہ رات بھر جو سوتا رہا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، جیسے ہم لوگ نہیں کسی کے اوپر رحم کرتے ہیں تو اسے کچھ دے دیا، اس کی پریشانی میں اس کے کام آ گئے تو صدقہ کر دیا، کچھ خیرات کر دیا، تو اللہ نے دیکھا کہ ارے چل سو رہا ہے، ارے سوتا رہے، لے تجھے نیند دے دی جاتی ہے، سو جا، اپنی نیند پوری کر، سو رہا ہے، تیری تھکن اتر جائے گی، دن بھر تو نے کام کیا ہے، نیت کر کے سویا تھا اور تیری آنکھ نہیں کھل رہی ہے تھکن کی وجہ سے، تو جیسے تو دوسروں پر رحم کر کے صدقہ کرتا ہے، یا میں نیند کو تیرے اوپر صدقہ کرتا ہوں، سو جا۔ تو فرشتہ سے کہتا ہے اے سنو، نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھو، کیوں؟ نیت کر کے سویا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اتنا مہربان ہے پروردگار، اتنا مہربان۔ اور اس کے اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ اس سے زیادہ حیران کرنے والی حدیث ہے میں اب سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ پیارے نبی صاحب فرماتے ہیں من توضأ فأحسن وضوءه، جس آدمی نے وضو بنایا اور بہت اچھے طریقے سے وضو بنایا، وضو صحیح طریقے سے ہی بنانا چاہیے، جلدی ولدی والا نہیں، وضو کا معاملہ بہت اہم ہے، بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے وضو، اس لیے بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے انسان کو وضو بنانا چاہیے۔ اس لیے آپ کہیں پر بھی دیکھیں گے حدیثوں کے اندر جہاں جہاں پر بھی وضو بنانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت فضیلت ہے وضو بنانے کی بھی، جہاں جہاں پر بھی وضو بنانے کی فضیلت بیان کی ہے وہاں یہی لفظ استعمال ہوا، فأحسن وضوءه، أحسن وضوءه، أحسن وضوء، اسی طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے کہ وضو اچھے سے بنایا، بڑھیا طریقے سے وضو بنایا، کوئی جگہ خالی نہیں رہی، ترتیب سے جیسے نبی نے بتایا اس حساب سے وضو بنایا۔ یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنا وضو بناتے وقت بہت ضروری ہے۔ اب اچھے وضو کے چکر میں آپ پانی زیادہ نہ پھینکنے لگنا، پانی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے وضو بنایا اور اچھے طریقے سے بنایا، اور آگے کا جملہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم راح، پھر وضو بنانے کے بعد میں وہ چلا، کہاں چلا؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنا چاہیے کہ وضو بنا کے گھر سے آئے۔ ہمارے یہاں 100 لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو 98 آدمی کم سے کم جو ہے 98% مسجد میں آ کے وضو بنانا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد میں انتظام ہے، بنا لیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو وضو بنا کر آنے کا جو بیچ کا ثواب ہے یہ آپ نے ختم کر دیا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں کوئی کارخانے سے آتا ہے، کوئی دکان سے آتا ہے، کوئی کہیں بازار سے ڈائریکٹ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نہیں ہے ان کے پاس میں انتظام وضو بنانے کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں انتظام ہے، وضو بنا لیا۔ لیکن ایک آدمی پراپر گھر سے آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ پیشاب بھی مسجد میں آ کے کر رہا ہے، پیخانہ بھی مسجد میں آ کے کر رہا ہے، وضو بھی یہیں آ کے بنا رہا ہے، منہ کے اندر تمباکو بھر کے لایا ہے وہ بھی یہیں پہ آ کے کلی کر رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو ان سب چیزوں کا تو کم سے کم خیال رکھنا پڑے گا۔ باہر سے آ رہے ہیں، کارخانے سے آ رہے ہیں، دکان سے آ رہے ہیں، نہیں ہے انتظام، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پراپر گھر سے آ رہے ہیں تو آپ اس فضیلت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اور اس پر بھی پھر ایک مسئلہ یہ کہ تمباکو کی کلی کی، اب وہ تمباکو دوسرا صاف کرے گا، آپ کا کام وضو بنانا ہے، آپ کا کام اس کو بہانا نہیں ہے، تو دوسرا کرے گا صاف۔ وہ نوکر ہیں آپ کے جو بعد میں آ کے وضو بنائیں گے، وہاں پہ ناک صاف کر رہے ہیں وہی ناک چھوڑ کے جا رہے ہیں،
گلا صاف کر رہے ہیں وہیں خکار چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کے گھر میں جا کے اگر کوئی دوسرا کرے آپ پسند کرتے ہیں اس چیز کو؟ اللہ کے گھر میں آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اس طریقے کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو بہا دیجیے پانی، اس کو صاف کر دیجیے پانی. اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور جو چھوڑتا ہے اس پر سخت وعید بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈانٹا اور بہت ناراض ہوئے. آپ نے دیکھا مسجد کے اندر تھوک پڑا ہوا، بہت ناراض ہوئے آپ. یہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. تو گھر سے وضو بنا کے آیا، بہت فضیلت ہے گھر سے وضو بنانا. پیارے نبی فرماتے من توضا فاحسن وضوءه ثم راح، اچھے طریقے سے وضو بنایا پھر مسجد کی طرف آیا. جب مسجد کے اندر پہنچا تو مسجد کے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ قد صلی الناس، اور سننا یہ قد صلی الناس. مسجد کے اندر جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر جماعت ختم ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے. نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. اب آدمی مسجد میں نماز پڑھنے اسی لیے آتا ہے کہ تاکہ جماعت سے نماز پڑھے، لیکن وہ گھر سے نکلا بھی ٹائم سے تھا. بیچ میں کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا، تھوڑا خود سے لیٹ ہو گیا یا کیا بات ہو گئی، لیکن مسجد میں جب تک پہنچا اس کا پورا ارادہ تھا کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھے گا، لیکن نماز نکل چکی ہے، جماعت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، جماعت ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو غور سے سن لیجیے قد آتاہ اللہ عز وجل مثل من اجر صلاح. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے او میرے فرشتوں، یہ آدمی جو اپنے گھر سے بہت اچھے طریقے سے وضو بنا کے چلا تھا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ تھا، یہ مسجد میں بھی آیا نماز پڑھنے کے ارادے سے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جماعت کے ساتھ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، لیکن جماعت کے وقت میں پہنچ نہیں پایا اور ایسے وقت میں پہنچا جس وقت میں مسجد کے اندر نماز ختم ہو چکی تھی، جماعت ختم ہو چکی تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے فرشتوں کو کتب لہ مثل من اجر صلاح، اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دو. آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں جیسے نماز پڑھانے کے بعد میں مقتدیوں کی طرف منہ کر کے امام بیٹھتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں تو میں بھی بیٹھتا ہوں. تو کبھی کبھی میں نے دیکھا اس چیز پر غور کیا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور جیسے ہی آیا اس نے دیکھا کہ جماعت تو ختم ہو چکی ہے، سلام پھر چکا، تو اس کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کو افسوس ہوا، ارے یہ کیا ہو، جماعت نکل گئی. کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے. اب اس نے دیکھا تو افسوس ہوتا ہے کہ میں آیا اتنی دور سے آیا، نماز پڑھنے آیا اور جماعت نکل گئی میری. تو یہ جو اندر کوفت ہوتی ہے، جو اندر خراب سا محسوس ہوتا ہے، برا لگتا ہے، جماعت نکلنے کا جو افسوس ہوتا ہے، یہ جو آپ کے چہرے پر ذرا سی دیر کے لیے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ کے چہرے کے اوپر جو شکن آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا اتنا خیال رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا ارادہ پورا جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا تھا، اس کے نامہ اعمال کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تھا. آپ کو کیا چاہیے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر. کتب لہ مثل من اجر صلاح، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دو. دیکھیے یہاں نیت کا مسئلہ ہے، اب آپ لیٹ نہ کرنے لگنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلو مولانا نے مسئلہ بتا دیا ہے، جماعت نکل بھی جائے گی تب بھی جماعت کے ثواب مل جائے گا. آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جان بوجھ کر جماعت نکالنا چاہتے ہیں یا آپ کی نکل گئی ہے جماعت. لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ثواب کے اندر سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کرتا. یہ دوسری حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے. ایک تیسری حدیث دیکھیں، یہ آپ کے بڑے کام کی ہے تو غور سے سنیے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر، یعنی تم سے پہلے کی امت کے اندر، فی من کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی تھا،
اس کی موت کا وقت آیا، فرشتہ اس کے پاس میں آیا، لیقبض روحہ اتاہ الملک، فرشتہ اس کے پاس میں آتا ہے تاکہ اس کی روح کو نکال لے، اور جب اس کے پاس میں پہنچتا ہے فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے حل عملت من خیر، بتا تو نے اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، کوئی نیک کام بھی کیا ہے، کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ اللہ ہمارے نیک اعمالوں کو قبول فرما لے۔ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یہاں معاملہ صاف ہے۔ پوچھا کیا تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل بھی کیا؟ جواب سنو اس کا، کہتا ہے لا اعلم، مجھے نہیں پتا میں نے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک کام بھی کیا ہو۔ اب اللہ کی رحمت تھی، اللہ کو تو اس کو بخشنا ہے نا، اس کو معاف کرنا ہے۔ تو فرشتہ پھر سے سوال کرتا ہے انظر، ذرا غور کر، ذرا سوچ، ذرا دھیان دوڑا کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک کام کیا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ غور کرے گا، سوچے گا، اور غور کرنے کے بعد میں، سوچنے کے بعد میں وہ بندہ فرشتے سے کہے گا کہ ہاں مجھے ایک کام یاد آیا۔ غور سے سننا، آپ کی مطلب کی بات ہے۔ کہا مجھے ایک کام یاد آیا۔ کہا کون سا کام تجھے یاد آیا؟ کہا انی ابایع الناس فی الدنیا، میں جب تک دنیا کے اندر رہا میں تجارت کیا کرتا تھا، میں کاروبار کیا کرتا تھا، میں بزنس کیا کرتا تھا، میں کاروبار کرتا تھا، میں بزنس کرتا تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے، کبھی مجھ سے پیسہ لے جاتے، کبھی مجھ سے مال لے جاتے، کبھی میرا پیسہ کسی دوسرے کے اوپر آتا۔ بزنس میں تو یہی سب چلتا ہے نا۔ کہا کبھی میرا مال، کبھی میرا پیسہ دوسروں کے اوپر آتا، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے جاتے کہ فلاں وقت میں ہم آئیں گے، آپ کا پیسہ آپ کو لوٹا دیں گے، فلاں وقت میں آپ کا مال آپ کو واپس کر دیں گے، فلاں وقت میں آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد میں جب وقت پورا ہو جاتا اور لوگ میرا پیسہ واپس کرنے کے لیے مجھے نہیں آتے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ فرشتے سے کہے گا کہ میں اپنے پاس میں ان لوگوں سے، جو لوگ مجھ سے مال خریدتے یا مجھ سے پیسہ لیا کرتے تھے، میں یہ کہتا تھا کہ میں مالدار کو مہلت دیتا ہوں، یعنی پیسے والا ہے مال واپس کر سکتا ہے، پیسے والا ہے پیسہ واپس کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیسہ دینے میں آناکانی کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میں مالدار کو مہلت دیا کرتا تھا، اور میں غریب آدمی کو کچھ دن مہلت دینے کے بعد میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ یہ کام تھے، مالدار کو مہلت بڑھا دی، آپ 15 دن میں نہیں دے سکتے، چلیے ٹھیک ہے 20 دن میں آپ دے دینا، اور دیکھ لیا یہ غریب آدمی ہے، یہ تو دے ہی نہیں سکتا، تو جو دے نہیں سکتا اس کو کچھ اور موقع دیتے دیتے دیتے، اور ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جاؤ میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے معاف کر دیتا۔ یہ دو کام تھے میرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو اپنے اس بندے کے یہی دو کام اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اور اس کو حکم دیا گیا فادخلہ اللہ الجنہ، اس کو میری جنت کے اندر داخل کر دو۔ جانتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ دو کام اس نے جو کیے ہیں اور اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے جیسے ہی کسی دوسرے بندے کے اوپر رحم کر رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے ہی جیسے بندے کے اوپر رحم کر کے اس کو معاف کر دے رہا ہے، اور ایک اللہ ہے، ایک رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے سے کہ یہ بندہ ہو کر جب بندے کو معاف کر سکتا ہے تو میں رب ہو کر اس کو کیوں نہیں معاف کروں؟ یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر سکتا ہے اور میں رب ہو کر اس کو معاف نہیں کر سکتا، میں تو ضرور اس کو معاف کروں گا۔ اس میں بندہ ہے کیا، اس کی اوقات کیا ہے، حقیر سا، فقیر سا، ناچیز سا، کچھ نہیں ہے یہ تو، اس کے باوجود بھی اس کے پاس اتنا بڑا دل
کہ یہ دوسرے کو معاف کر دے رہا ہے، میں تو رب ہوں، میں کیوں اس کو معاف نہیں کر سکتا؟ جب میں اس کو معاف کرتا ہوں، یہ دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ انہیں کو جنت عطا کرے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، بڑا مہربان ہے پروردگار، بڑا مہربان۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی پہلے کی امت کا معاملہ ہے، پہلے کسی نبی کی امت کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی تھا، بوڑھا ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگا، دیکھو میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اگر اللہ رب العالمین نے میری پکڑ کر لی تو مجھے جہنم کے اندر داخل کر دے گا، بڑی سزائیں دے گا۔ تم ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کرنا، اجمعوا حطبا کثیرا واوقدوا فیہ نارا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کرنا، اور مجھے دفن مت کرنا بلکہ مجھے آگ کے حوالے کر دینا، بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کرنا اور بہت بڑا آگ کا الاؤ جلانا، بہت زیادہ آگ جلانا، اور اس آگ کو مجھے اس آگ کے حوالے کر دینا۔ جب مجھے اس آگ کے حوالے کرو، پھر وہیں پر کھڑے ہو کر میرے جلنے کا انتظار کرنا، اور یہ دیکھنا کہ میرا گوشت اچھے طریقے سے جل گیا کہ نہیں، میری ہڈیاں اچھے طریقے سے جل گئی کہ نہیں۔ جب بالکل راکھ بن جائے، ابھی دیکھو ختم نہیں ہوا اس کا معاملہ، جب میری ہڈیاں اور گوشت پس کر بالکل راکھ بن جائے، اس کو ایک برتن میں جمع کر لینا، اور برتن میں جمع کرنے کے بعد پھر انتظار کرنا کسی ایسے دن کا جس دن زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو، آندھی آ رہی ہو، طوفان آ رہا ہو، ایسے دن کا انتظار کرنا۔ جب ایسا دن آ جائے تو میری رات کے 2 حصے کرنا، اس میں سے آدھی رات کو کسی پہاڑ پہ لے جا کر اڑا دینا۔ اللہ ڈر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا ڈر دیکھو اس کے اندر کتنا تھا، کتنا زبردست ڈر ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ پہلے تو لکڑیاں جمع کرو، پھر مجھے جلاؤ، پھر میرا بالکل ایک دم چورا چورا کر دو، پھر وہ ساری رات اکٹھا کر لو، پھر آندھی کے دن کا انتظار کرو جس دن ہوا تیز چل رہی ہو، اور اس کے بعد میں پھر اس میں سے آدھی رات کو پہاڑ پہ لے جا کے ایسے یوں اڑا دینا، اور آدھی رات کو سمندر میں لے جا کے پانی کے حوالے کر دینا تاکہ وہ رات پانی میں بہ جائے۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، مر گیا، یہ سارا کام اس کے ساتھ کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی راکھ کو حکم دیا، وہ سب اکٹھا ہو گئی ایک جگہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بنا کے کھڑا کر دیا، اس کو دوبارہ سے بنا کے کھڑا کیا۔ اللہ پوچھتا ہے، پتا تو نے یہ سب کیوں کیا تو نے ایسا؟ کیا پروردگار میں نے خشیت کا، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ اتنا ڈرنے والا ہوگا آپ اس کا، یہ سوچے ذرا، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا فغفر اللہ له، اللہ نے بھی معاف کر دے کے جا چھوڑتا ہوں۔ یہ ہے معاملہ اللہ رب العالمین۔ اب میں ایک بات آخری بتاتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحتقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی بھلائی کے کام کو کبھی بھی حقیر اور کمزور اور کم نہ کرنا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کب کون سی بات اور کون سی ادا پسند ہے۔ آپ اس سے کیا ہوگا، یہاں تک کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھے، یا یوں سمجھ لو کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے، پانی کا جگ رکھا ہوا ہے، وہیں گلاس رکھا ہوا ہے، اب اس آدمی کو پیاس لگی، وہ بڑھا، جگ پکڑا اور گلاس کے اندر پانی پلٹنے کے لیے تاکہ وہ پی سکے، آپ نے کہا رکو میں نکال دیتا ہوں، آپ نے جگ اٹھایا اور پانی گلاس میں نکالا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، حالانکہ یہ کام وہ بھی کر سکتا تھا، کون سا بڑا کام ہے یہ، پیاس لگ رہی ہے اس نے پانی نکالا، لیکن آپ نے اس کو روک دیا، یا اس کے اندازے کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے اس کے کرنے سے پہلے آپ نے یہ کام کیا اور نکال کر دے دیا، اس کو بھی کمزور حقیر نہ سمجھنا، بہت بڑا کام ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بھی اللہ رب العالمین کیا بہت بہت
یہاں تک کہ اگر کسی سے ایک لفظ بھی ایک بات بھی اچھے طریقے سے آپ بات کر لیتے ہیں، پیار سے بول لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ بھی ادا کر دے۔ تو کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سے پوری طریقے سے امید رکھیں۔ اور اس تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اور باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔